بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہے۔ آج ہم ان کی زندگی کو جانیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک کامل مومن، سچے دوست، مثالی رہنما اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داستان ہے۔ اب ان کی شخصیت، کارناموں اور روحانی مقام کو مزید گہرائی سے جانتے ہیں۔ مکمل سیرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیدائش اور نسب۔ پیدائش 573 عیسوی، مکہ مکرمہ۔ نسب: نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب۔ کنیت ابوبکر۔ والد عثمان بن عامر، والدہ سلمہ بن صخر۔ اسلام کی قبولیت۔ سب سے پہلے اسلام کرنے والے بالغ مرد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر فوراً لبیک کہا۔ آپ کی دعوت سے بہت سے عظیم صحابہ کرام ایمان لائے، جن میں چند صحابہ کے نام زیر فہرست ہیں: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت کے موقع پر کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ غار ثور میں آپ لوگ 3 دن رہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے: اذ ہما فی الغار ان اللہ معانا۔ جب دونوں غار میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: غم نہ کرو، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کے لیے اپنی چادر پھاڑ کر بچھائی اور سانپ کے سوراخ پر پاؤں رکھ دیا۔ جب سانپ نے ڈسا تو آنسو گرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگے اور دعا کی: یا اللہ، ابوبکر کو اپنے لیے قربانی کا بہترین صلہ عطا فرما۔ ایمان اور روحانیت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق محض دوستی کا نہیں بلکہ کامل عشق کا نمونہ تھا۔ آپ کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اپنے مال اور دوستی میں سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابوبکر ہے۔ واقعہ معراج پر ایمان۔ کفار نے واقعہ معراج سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس اور آسمانوں تک گئے، تو آپ نے فرمایا: اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو یہ یقیناً سچ ہے۔ اسی دن آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ مال و دولت میں سب اللہ کی راہ میں بے درے خرچ کیا۔ غزوہ تبوک میں سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: ابوبکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام شدید صدمے میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کہہ رہے تھے: جو کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ زندہ ہے اور اسے موت نہیں۔ آپ کے یہ الفاظ امت کے دلوں کو حوصلہ دے گئے۔ خلافت کی ابتدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد انصار و مہاجرین کے درمیان خلافت کا مسئلہ پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر بیعت کی۔ تمام صحابہ کرام نے آپ کی خلافت تسلیم کی۔
آپ کی اسلامی ریاست میں مرتدین اور جھوٹے نبیوں کے خلاف جہاد کیا گیا۔ مسلمہ غضاب، طلیحہ، شجاع جیسے لوگوں کے خلاف فیصلہ کن جنگیں کی۔ اگر آپ یہ اقدامات نہ کرتے تو آج اسلام بکھر چکا ہوتا۔ قرآن پاک کو آپ نے جمع کروایا۔ جنگ یمامہ میں 70 قرہ شہید ہوئے تو آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ یہ دنیا کا پہلا مستند تحریری قرآن تھا۔ زکوٰۃ کی حفاظت۔ بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ نے فرمایا، میں ان سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ آپ کی سادگی اور عاجزی۔ آپ انتہائی سادہ لباس، کھجور کی چٹائی، عام سا مکان۔ خلافت کے بعد بیت المال سے بہت معمولی وظیفہ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ اہم صفات: صدیق، سچائی کی اعلیٰ ترین مثال۔ عتیق، جہنم سے آزاد کیے گئے۔ زہد و تقویٰ، دنیا سے بے رغبتی۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے۔ اعلیٰ حکمت و قیادت، آپ نے خلیفہ بن کر امت کو سنبھالا۔ وفات سے قبل آپ کے آخری الفاظ۔ وفات سے قبل بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میرے کفن کے لیے وہی کپڑے استعمال کرنا جو میرے جسم پر ہیں، نئے کپڑے بیت المال کے مال میں زیادتی ہے۔ آخری ایام، بیماری کے باعث کمزور ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ آپ کی وفات 22 جمادی الثانی 13 ہجری 634 عیسوی اور آپ کی عمر مبارک 63 سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے برابر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کے چند مشہور اقوال: لوگوں کو اللہ پاک کے راستے پر چلاؤ، نہ کہ ان کے جسموں پر حکومت کرو۔ جس نے اللہ پاک کو پہچان لیا، اس کے لیے دنیا بے قیمت ہو گئی۔ اللہ پاک سے ڈرو مگر امید بھی رکھو۔ نیک اعمال کیے بغیر جنت کی امید دھوکا ہے۔ حق بات کہو چاہے وہ کڑوی ہو۔ لوگوں کے ظاہری اعمال نہ دیکھو بلکہ نیت کا جائزہ لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے سچائی پر ڈٹ جانا، دین کے لیے جان و مال قربان کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنا۔ قیادت کا اصل مقصد امت کی اصلاح ہے، نہ کہ دنیائی طاقت۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔